سہارا دو سہارا دو سہارا یا رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ سہارا دو سہارا دو سہارا یا رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ سہارا دو سہارا دو سہارا یا رسول اللہ سہارا دو سہارا دو سہارا یا رسول اللہ میری کشتی کو مل جائے کنارہ یا رسول اللہ کنارہ یا رسول اللہ ایک کشتی ہوتی ہے جڑی دریا سمندر کے اندر چلتی ہے ایک کشتی جڑی انسان بھی ہے پوری یہ چل رہی ہے سفر کر رہی ہے انسان بھی میری کشتی کو مل جائے کنارہ یا رسول اللہ کنارہ یا رسول اللہ سونا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں سونا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں سونا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ چراغاں یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ چراغاں یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ چراغاں یا رسول اللہ سونا ہے گنبد خضرا بڑا ہی خوبصورت ہے یقین کرو جنہوں نے دیکھا ہے نا گنبد خضرا کہ اللہ کی طرف انواروں پر جلیا اتر پہنے وہ جنہیں دیکھے نا یقین کرو انہوں پتہ ہے سونا ہے گنبد خضرا بڑا ہی خوبصورت ہے ہمیں بھی اس کا ہو جائے نظارہ یا رسول اللہ نظارہ یا رسول اللہ ہمیں بھی اس کا ہو جائے نظارہ یا رسول اللہ نظارہ خدا سے مانگتے ہیں ہم تمہارا نام لے لے کر خدا سے مانگتے ہیں ہم تمہارا نام لے لے کر خدا کو نام پیارا ہے تمہارا یا رسول اللہ تمہارا یا رسول اللہ خدا کو نام پیارا ہے تمہارا یا رسول اللہ تمہارا یا رسول اللہ سہارا دو سہارا دو سہارا یا رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ جو دیکھو کہ سرے محشر میری بخشش نہیں ہوگی خدا کو
واسطہ دوں گا تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا رسول اللہ، میری کشتی کو مل جائے کنارہ یا رسول اللہ، کنارہ یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی ہے، حضور سرور کون ہے، والی کون و مکان، ساقی کوثر، شافی محشر، احمد مجتبی، حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ و عقیدت کے گجرے پیش کرنے کے بعد حضرات سے وقار اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہاں مرتبہ شکر ہے، اللہ پاک نے ساتھ مقدس مطہر منور معمر یہ گھڑیاں جمعۃ المبارک میں نصیب فرمائی، اور سب تو بڑی خوش نصیبی ہے، سب تو بڑا اس کا احسان ہے، سب تو بڑی ساری خوش بختی ہے کہ اللہ پاک نے ایک مرتبہ پھر سانو رمضان مبارک کے مقدس گھڑیاں نصیب فرمائی۔ یقین جانو یقین جانو یقین جانو اتنے ایسے بندیاں نال میں ملاقات کی تھی، لیکن اس وقت وہ بندے سارے درمیان دے وچ موجود نہیں ہیں، دنیا چھوڑ کے جا چکے ہیں اپنے اگلے سفر کی طرف، اگلی منازل کی طرف، اگلا جڑا اللہ پاک نے انہاں واسطے معاملات بنائے ہیں انہاں کی طرف وہ رواں ہو چکے ہیں۔ ایک سفر طویل سفر ہے جڑا کہ قیامت والے دن ختم ہوگا، پھر اس کو آگے اللہ پاک فیصلہ فرمائے گا کہ انہیں جنت میں بھیجنا ہے یا کسی اور جگہ پہ بھیجنا ہے۔ لیکن میں ایسے بندیاں بھی ملیا جنہاں کی عمر بالکل میرے میچیاں یعنی کہ میرے مطابق عمر انہاں کی، اور کئی بندیاں ایسے ملیا جڑے بندے بالکل بڑی جوانی کے اندر دنیا چھوڑ کے چلے گئے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ اللہ پاک یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ پاک پورا کر کے ہی روح قبض کرے گا، کسی ٹائم کی موت آ سکتی ہے، لیکن اسی خوش نصیب یہ ہیں کہ اسی انہاں کو زیادہ ایک رمضان مبارک گزار دے ہیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ سارے درمیان موجود ہے، جڑا کہ مہمان بن کے آیا ہے۔ مہمان ایک دن رہتا ہے، دو دن رہتا ہے، زیادہ تو زیادہ بھی تو کوئی لگے تو 5-10 دن رہ لیتا ہے، لیکن یہ مہینہ پورا ایک مہینہ سارے اندر موجود ہے، وہ سارے تے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسی ایک رحمتاں بھی لوٹ لگی ہے یا برکتاں بھی لوٹ لگی ہے۔ بڑے ہی خوش نصیب ہیں، اللہ بھی یہی قرآن اس کے اندر بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہاں نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جنہاں رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ پایا، عظمتاں والا، رحمتاں والا، شفقتاں والا، مہربانیاں والا، اللہ کے انوار و تجلیات اترن والا مہینہ پایا، اور پھر اس مہینے کے روزے رکھے۔ بڑے خوش نصیب ہے، اللہ پاک خود فرما رہے ہیں، ان رابطی کو کہہ دے پھر وہ بندہ خوش نصیب ہے کہ جناب وہ بندہ خوش نصیب ہے کہ رمضان کا مہینہ پا لیا، ان کے اندر موجود ہے، پھر ان کے روزے نہیں رکھے، وہ بندہ بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں پھر پیچھے کسی چیز کی تھوڑ رہ گئی بلکہ وہ اللہ کہہ رہے ہیں اس وجہ تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے تے پہلا جمعہ المبارک ہے، ہو سکتا ہے اس مہینے کے اندر 5 جمعہ المبارک عام، اللہ خیر فرمائے انشاءاللہ۔ اس وجہ تو کوشش کرنی ہے، اللہ نے ہمت دیتی ہے، طاقت دیتی ہے، جوانی ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، اللہ نے سب کچھ دیتا ہے، نہ پھر رمضان مبارک کے روزے رکھنے ہیں۔ اگر بیماری ہے، بیماری کی حالت تو قرآن بھی کہتا ہے چھوڑ سکتا ہے جتنی دیر بیماری موجود ہے۔ ہاں اگر پرماننٹ بیماری ہے، پرماننٹ جنہیں کہ شوگر کے مریض کو بڑا مشکل ہوتا ہے بعض اوقات، یا اور کوئی بیماری ہے جو پرماننٹ ہوتی بندے کو، اس بیماری کی حالت میں بندے کو اللہ پاک نے طریقہ کار دسیا ہے کہ وہ بندہ کی کرے۔ اگر بیماری والا ہے
وہ کسی کو اپنی جگہ کے روزہ رکھواوے بھی وہ افطار بھی کرواوے اللہ پاک انشاءاللہ کسر پوری کر دسی ہوگی. لیکن اگر بیماری ایک دو دن چار دن ہے تو پھر وہ دو چار دن تو چلو روزہ چھوڑ سکتا ہے بیماری کی حالت میں، لیکن بعد میں ان کی قضائی پوری کرے گا. مسافر ہے، مسافر کا اسی طرح مسئلہ ہے. اچھا توجہ رکھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، رمضان المبارک کا آج کا جو سارا موضوع ہے، مہینہ کا آگے سارے اندر موجود ہے، اصلی موجود ہے، الحمدللہ بیٹھے ہیں، جسم کے اندر روح ہے، بیٹھے ہیں، چل پھر رہے ہیں، لیکن جسم سے جو روح نکل جائے گی پھر مر جانا نہیں. لیکن اس مہینے کو اللہ پاک نے بھیج دیتا ہے کہ آج کا سارا موضوع یہی ہے کہ رمضان المبارک کا ادب و احترام کرنا. رمضان المبارک کا ادب و احترام یہ بڑا اہمیت حامل ہے، بڑا ضروری ہے، اور ساڑھے تے رمضان المبارک کا ادب و احترام کرنا بڑا لازم اور فرض ہے، ضروری ہے. کیوں؟ شرع عام کوئی چیز نہیں کھانی، اگر روزہ نہیں رکھا تو شرع عام چیز کھان کو پرہیز کرنا، یہ ہے ادب. شرع عام گال گلوچ نہیں کرنا، یہ ہے ادب. شرع عام ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا، یہ بھی ادب ہے. اللہ پاک رب العالمین نے، احکم الحاکمین نے ادب بڑی اہمیت کی حامل ہے. ادب نہیں نا تو کچھ بھی نہیں ہے، ادب ہے تو سب کچھ مل جاتا ہے. ادب تو میں کچھ گفتگو کروں گا، توجہ رکھنے دوسری ہر چیز کی تعظیم کرنا جڑی قرآن اور حدیث نے سب دسی سارے تے لازم بھی ہے، فرض بھی ہے. جنہیں کہ اللہ پاک رب العالمین خاص طور پہ اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کا ادب کرنا اس سارے تے ضروری ہے. کس طرح اللہ رب العالمین نے اور اس کے حبیب نے جو احکامات سارے تک پہنچائے سانو دسے انہوں نے مان لینا. اللہ کا بھی ادب ہے تے اللہ کے حبیب کا بھی ادب ہے. سبحان اللہ. انہوں کی تعظیم کرنا نا، جو مصطفیٰ نے کہہ دیتا، سرکار نے جو کہہ دیتا پھر چون چنا کے کرنا، بحث کرنا نہیں. جو سرکار کی زبان اقدس سے جو نکل گیا حق بھی ہے سچ بھی ہے، سبحان اللہ، پھر وہ تے عمل کرنا سارے اوپر فرض ہو گیا. جڑا بندہ نہیں کرے گا اس کا مطلب ہے شریعت کو نہیں مان لیا، سرکار کو نہیں مان لیا، جو سرکار نے فرما دیتا. یہ ادب کا تقاضا بھی ہے. بعض لوگ کرتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، اللہ پاک سانو انہاں دے وچ نہ بنائے، اللہ محفوظ فرمائے سانو. جڑا بندہ ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اور مثال ہے کہ نبی کا احترام کرنا، فرشتیاں نے سب دست دیتا کہ جس طرح اللہ پاک نے حکم دیتا سارے فرشتے جھک گئے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے اندر، ایک چیز نے سجدہ نہیں کیتا. جنہیں وہ کون سی؟ اللہ ابلیس، شیطان سی، ابلیس سی، جن نے سجدہ نہیں کیتا. انہیں کیوں نہیں کیتا؟ انہیں ادب نہیں کیتا. ادب آدم کا نہیں انہیں کیتا، آدم کا ادب کی گل نہیں سی، یہ تے سی نور مصطفیٰ کی گل. سبحان اللہ. حضور کے نور کی وجہ سے انہیں سجدہ نہیں کیتا. آدم علیہ السلام نے ادب نہیں کیتا. ادب کی وجہ سے انہیں غرور کیتا، تکبر کیتا، اپنے آپ کے اترایا. اللہ پاک نے چوک کے بعد چھوڑ دیتا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے اس طرح کے بندیاں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں. ان کی ضرورت اپنی زندگی تباہ کرنی ہے، اپنی زندگی تباہ کرنی ہے. میرے بھائی 4 دن کی زندگی ہے، صحیح طریقے سے گزار جاؤ اور حضور کی حب، حضور کی محبت، حضور کا پیار اپنے دل کے اندر سجا لو. جس طرح یہ پیار اپنے دل کے اندر سجا لو گے، جس طرح مصطفیٰ قبر کے آن کے نا مصطفیٰ کہنے کے فرشتوں پیچھے ہو گئے، میرا عاشق آ گیا ہے. اس وجہ سے سرکار کی تعظیم تے اللہ کی تعظیم کرنی سارے تے فرض ہے. کیونکہ قرآن پاک میں بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اگلی گل اگے اللہ پاک نے ایک سانو ایسی چیز دیتی ہے، ایتھے بیٹھ کے اسی اوتر منہ کر کے نماز پڑھنے ہیں، نماز پڑھنے ہیں، خانہ کعبہ والے منہ کر کے آپ کی کر رہے ہیں، نماز پڑھنے ہیں. کوئی بندہ بھی مشرق والی سائڈ کے منہ کر کے نماز نہیں پڑھتا، کہ اس سائڈ کے ہوں گے وہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہوں گے. لیکن ساڈے تے خانہ کعبہ دا ادب و احترام بھی لازم ہے. اسی ادھر بعض بات میں بندیاں نوں دیکھیا ہے، میں ایک مسئلے کی وضاحت کر دیواں. سڑک کے اوپر میں جا رہا ہوں نا، میں اکثر بندیاں نوں دیکھیا ہے کہ اکثر بندے کی کرتے ہیں، سڑک کی ایک سائڈ تے بیٹھ کے نا خانہ کعبہ والی سائڈ تے منہ
منہ کر کے پیشاب کر رہے ہوتے ہیں. ہوتا ہے اکثر نے دیکھا, میں اپنی اکھاں کی گل کر رہا, اکھاں دے نال ویکھیا, میں مسجد کی وضاحت کر رہا, خانہ کعبہ والے منہ کر کے وہ لوگ پیشاب کر رہے ہوتے ہیں. سراسر ناجائز ہے میرے بھائی. احترام کی گل تو پھر آئی نا, پھر تو اس پہ ادبی بندے نے کہا کہ خانہ کعبہ کے اس پاس سے منہ کر کے اپن نماز پڑھنے ہیں, ادھر تاسی منہ کر کے بیٹھ نہیں سکتے, لتا کر کے بیٹھ نہیں سکتے, پھر پیشاب کتنے کر سکتے ہیں؟ اس وجہ تو خانہ کعبہ کا ادب بھی بڑا ضروری ہے. اور نال میں گل کر دیواں نبی پاک کے روضے کا ادب بھی بڑا ضروری ہے. حضور کے روضے کا ادب بھی بڑا ضروری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان ایک جگہ جگہ ہے, جنت کے ٹکڑے میں چھوٹا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ. یہ کتنی بڑی بات ہے. حضور کا جتھے قبر مبارک ہے وہ بھی حضور کا گھر ہے. پہلے گھر سی, وہ قبر مبارک, حضور کا وہ گھر جنت کے ٹکڑے میں چھوٹا ٹکڑا. اس وجہ بوتل منہ کر کے بھی پیشاب یا لتاں یا کوئی اس طرح کی حرکت نہیں کرنی, یہ بھی ادب ہے. آگے سننا, مسجد ہے, اے مسجد, مسجد آپ بناتے ہیں اس وجہ تو ہے کہ اس مسجد کے اندر نماز پڑھی جائے. بے ہدا گفتگو کو پرہیز کیا کرو, لڑائی جھگڑے کو پرہیز, گالی گلوچ کو پرہیز. مسجد کا ادب و احترام ساڈے اوپر کرنا بڑا لازم اور ضروری ہے. جب بندہ مسجد میں بیٹھ کے بے ہدا گفتگو کرے نا, اس کا مطلب ہے اس بندے نے ادب نہیں کیتا پھر مسجد کا. انہیں عبادت کا سمجھا ہی نہیں. جو عبادت کا سمجھتا نا پھر کہتا ادب کرتا. کبھی کسی میں مثال دے رہا, تشریح دے رہا, مسجد ہو چیز ہے, گرجا گھر ہو چیز ہے. چرچ عیسائیت کے چرچ چلے جا رہا ہے, اوتھے جا کے ویسے دیکھنے واسطے, عبادت واسطے نہیں, دیکھنے واسطے. اوتھے جڑا پادری ہوتا ہے وہ کسی کو ہلنا نہیں دیتا, حرکت نہیں کرن دیتا. کیوں؟ وہ کہتا ہے یہ ادب کی جگہ ہے, انہوں کا نظریہ ہے, عبادت ہے, صرف عبادت کرنی ہے. میرے مسلمان بھائی تو پھر سانوں بھی چاہیے نا, مسجد اللہ کا گھر ہے, اللہ پاک کا گھر ہے, کسی انسان کا نہیں, اللہ کا گھر ہے. تو سادے اوپر ادب کرنا بھی لازمی ہے. وہ تو سبحان اللہ ہو چکا ہے. چوتھے نمبر پہ میں نے نکالا قرآن پاک. قرآن پاک, قرآن پاک کا ادب بھی بڑا ضروری ہے. قرآن پاک ایسے ایسے میں حرم شریف گیا, پھر حضور کے روضے پہ گیا. یقین جانو میں کہ بندیاں نو ویکھیا, مفتی صاحب کہہ رہے کہ حاجی حضرات ہو بھی بیٹھے, میں کہ عربیاں نو ویکھیا, ہو بھی کسی ملکاں دی ہو بھی لوگ ایک تا حضور کے روضے تے منہ کر کے لتا کر کے پیسے, اور دوسرے نمبر تے یقین جانو انہاں نے قرآن پاک کو اپنے سراں دے تھلے رکھے ہوئے سی. یہ ادب ہے. اور قرآن پاک سرانا بنانے واسطے اللہ پاک نے بھیجا سی, تکیہ بنانے واسطے اللہ نے بھیجا سی. قرآن پاک پڑھنے واسطے, تلاوت واسطے, ساری ہدایت واسطے, رہنمائی واسطے, اللہ پاک نے راہ راست لے آنے واسطے قرآن پاک کو بھیجا سی. کتاب عام کتاب ہے کہ اسی بڑا ادب کرنے, احترام کرنے ہیں کہ قرآن پاک تو اللہ کا قرآن ہے, اللہ کا کلام ہے. پھر ان کا ادب بھی سارے اوپر لازم ہے, فرض ہے, ضروری ہے. اس وجہ سے قرآن پاک اور ادب کی گل آ گئی. سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی ہے, بہت بڑا بادشاہ ہو گیا, لیکن نیکوکار بڑا سا, پرہیزگار بڑا سا, متقی بڑا سا, نماز پڑھنے والا, نیکی کی رستے تے چلن والا, اور لوگاں نو دین والے پاسے بیان والا. سلطان محمود غزنوی کے متعلق ہوتا ہے کہ کتنے رہن واسطے گئے, کمرے کے اندر جس طرح پہنچے نا, بستر تے لیٹنے لگے تو دیکھا قرآن پاک ایک جگہ پہ پیا ہے. قرآن پاک جس طرح قرآن دیکھا نا تو سلطان محمود غزنوی نے کی کیتا کہ قرآن پاک کی بے ادبی ہے کہ سلطان کمرے کے اندر سونے تو قرآن پاک کو کنڈ ہو گئی یا قرآن پاک بدے لگتا ہوں, یہ سلطان نے گل کی. لہذا قرآن پاک کو اٹھوا کسی اور کمرے کے اندر بھجوا دیتا. پھر دل کے اندر خیال آیا کہ سلطان کو اپنی نیند واسطے قرآن کو کمرے سے اٹھوا کسی اور کمرے کے اندر بھجوا دیتا. ایک چیز بھی گوارا رکھی تھی. سلطان محمود غزنوی نے قرآن پاک اسی جگہ پہ جتنے پیا سی اتنے جا کے رکھ دیتا, اپنے واسطے کسی اور جگہ پہ رہن دی یا سون کی جگہ بنا لی, اتنے تھلے کی جگہ بنا لی انہیں سون دی. لیکن قرآن پاک کا ادب کی تھا. میرے دوستوں بزرگوں,
لکھتے ہیں علماء لکھتے ہیں کہ جس دن سلطان فوت ہو گیا نا دنیا کو چلا گیا کسی نے خواب کے اندر دیکھا سلطان کو پوچھا سنا تیرے نال اللہ نے کی معاملہ کیتا کی ہویا سلطان نے کیا ساری زندگی کام تو میں نیک کیتے سی لیکن اچھے سی نال پورے بھی کام سی انہاں دی وجہ تو اللہ نے میری بخشش نہیں فرمائی اللہ پاک نے کہا میں قرآن دا ادب کیتا سی ان دی وجہ تو میری بخشش فرمائی سبحان اللہ میں قرآن پاک نو کی اصل جگہ رکھوا کے ان دا ادب کیتا اللہ پاک نے میرے گناہوں کو معاف فرما کے میری بخشش فرما دی اس وجہ سے قرآن کا ادب بھی بڑا ضروری ہے قرآن کا ادب ثابت لازم ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا بھی لازم ہے یہ نہیں کہ قرآن پاک بس الماریوں کے اندر سجا کر آنا تھا قرآن پاک الماریوں کی سجاوٹ واسطے نہیں بنایا گیا قرآن پاک تلاوت واسطے بنایا گیا قرآن پاک اللہ پاک نے قرآن پاک کو پڑھنے واسطے دیکھو تو صحیح اللہ نے لکھا کی ہے یار کتاباں پڑھتے ہیں نا دنیا کی کتاباں پڑھتے ہیں کبھی کبھی قرآن بھی پڑھ جائے بلکہ میں تو کہوں گا عادت بنا لو ہر نماز کے بعد ایک رکوع دی یا ہر روزانہ ایک رکوع دی عادت جیسے بن جائے گی ساری نس نس کے بھی قرآن ہوگا ساری نسلوں میں بھی قرآن ہوگا سبحان اللہ ہاں ایک وجہ اگلی گل سماعت کر دو ادب بڑا ضروری ہے اور آخری میں بات رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ایدہ ادب بھی بڑا ضروری ہے سب تو پہلی بات ہے کہ رمضان شریف کے روزے رکھنے روزے رکھنے یہ لازم ہے فرض ہے کسی حالت اتنی بیماری کی میں دس دنیا بیماری کی حالت چھوڑ سکتے ہو مسافر ہو تو چھوڑ سکتے ہو لیکن اس کے بعد اگر صحت ہے تندرستی ہے اللہ پاک نے ماشاءاللہ جوانی دیتی ہے اچھی خاصی طبیعت ہے پھر روزے رکھنے ضروری ہے فرض ہے جڑا بندہ جان خود کے چھوڑ رہا ہے اس کا مطلب ہے اللہ پاک کے فیصلے کو بندہ تسلیم نہیں کرتا رمضان المبارک کا ادب کرنا یہی ہے کہ رمضان شریف کے روزے رکھو ان کے اندر قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو کہ تلاوت نہیں کہہ سکتے کہ رات کو تراویح پڑھی جا کے پیچھے امام صاحب کھڑے ہو کے تراویح پڑھ لو کچھ بندے اس وجہ تو روزہ نہیں رکھتے ہو کہ رسی پڑھی رات تراویح پڑھی ہے اور میرے بھائی تراویح الگ چیز ہے روزہ الگ چیز ہے نماز تراویح وہ الگ ثواب ہے اور روزہ فرض ہے وہ الگ ثواب ہے سبحان اللہ اس وجہ تو رمضان شریف کا روزہ سارے کو فرض ہے اور میں تو کہوں گا 10 سال کا بچہ ہے وہ حکم دے روزہ رکھا کرے جس طرح رکھے گا ان کی عادت پڑے گی اچھا آگے سننا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سارے واسطے تو آسانیاں بڑیاں آ گئی ہیں وہ تو نعمتیں اتنی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں بہت نعمتیں حضرت رات کے ٹائم پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم رات کے ٹائم بیوی کے کول بندہ نہیں جا سکتا سی رمضان المبارک کے مہینے کے وچ بیوی کے نال ہم بستری کرنا تو اللہ پاک نے اور اللہ کے حبیب نے منع فرمایا سی رمضان کے مہینے کیونکہ اس ٹائم بہت معاملات سی ایک دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی کے کول چلے گئے اپنے آپ کے کنٹرول نہ رکھ سکے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آپ جس طرح اپنی بیوی کے قریب چلے گئے نا ہم بستری ہوگی جمع ہو گیا صبح خیال آیا کہ رات کے میں کام کیتا ہے اللہ کے حبیب کے فیصلے کے خلاف ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا حاضر ہو گئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں فیصلہ توڑ بیٹھا حکم توڑ بیٹھا کہ یا رسول اللہ نظر کرم فرماؤ تے میرے پانی ہو جائے پانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی ہویا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رات کی ہم بستری کر بیٹھا اپنی بیوی کے نال رمضان کی راتاں دے وچ ہم بستری تو اللہ کے حبیب نے منع کیتا سی بیوی کے قریب نہیں جانا رمضان شریف کے مہینے میں یا رسول اللہ کی کیتا جائے نبی پاک نے غصے چ آ گئے حضور خاموش ہو گئے اتنی دیر میں اللہ پاک نے جبریل امین کو کہا جبریل سدرہ کی بلندی چھوڑ کے میرے مصطفیٰ کی بات تک پہنچا سبحان اللہ حضور کی بات تک پہنچا عرض کی یا رب العالمین کی کہہ رہے ہیں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میرے مصطفیٰ کو جا کے کہہ دے پہلے عمر فاروق کی اس غلطی تو پہلے جڑا کام ہو گیا ہوں لہٰذا عمر فاروق کے دل کے اندر ایک گل آ گئی ہے لہٰذا اس کی قانون چینج کر دیتا یاد قانون کی بنائی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا پہلے قانون یہ سی کہ بیوی کے قریب بندہ نہیں جا سکتا رمضان کی راتوں کے اندر لیکن عمر فاروق نے کام کر دیا لہٰذا جا کے خود عام اعلان کر دیا کہ وہ بندہ جا سکتا ہے اور یہ چیز بندہ گلے کر دے اس شریعت کی بات ہے کہ کوئی استعمال والی بات نہیں حضرت عمر فاروق کے خواہش تھے آپ کے ارادے تھے آپ کے خیال تھے قانون چینج ہو گیا کہ اگر کوئی قانون رہتا نا کہ آپ واسطے بڑی مشکل ہونی سی کہ نویں تازے شادی شدہ ہوندے نے
توجہ کرنا حضرت عمر فاروق نے کام کیا آپ کی ایک چھوٹی سی اس معاملے کو اللہ پاک نے پورا قانون ہی چینج کر دیا اللہ پاک نے فرمایا وہ پورا رمضان ہی سواتا ہے دن روزہ رکھو رات کو باقی بیوی کے نال ہم مشتری کرو یہ بڑی بات ہے چھوٹی بات نہیں حدیث مبارک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ تفسیر البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی نے کل ارشاد فرمائی اچھا توجہ رکھنا ایک دشواری سی ختم ہو گئی سارے واسطے آسانی پیدا ہو گئی وہ کتنی ایک آسانیاں چاہ لیا رمضان مبارک کے دوسرا روزہ ہے کل جمعرات سے جمعہ مبارک دوسرا روزہ ہے اللہ پاک کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے رحمت کا نزول ہو رہا ہے بڑی بات ہے چھوٹی بات نہیں اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے اللہ پاک ساڑھے والے اپنی بارش کا نزول کرتا ہے اللہ کی رحمت ہے آ رہی ہے تو رمضان مبارک ٹھنڈا ہو گیا ہے وہ تلیلی پریشانی کوئی نہیں ہے کہ زیادہ گرمی کی وجہ تو روزہ نہیں رکھنے ہیں بھائی نہیں وہ تے پرابلم ہے ہی کوئی ٹھنڈا ہو گیا رمضان مبارک اللہ پاک نے کرم فرما دیا اس وجہ سے رمضان مبارک کا جڑا بندہ روزہ رکھتا ہے وہ کے واسطے انعام بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی حضرت سہل بن سعد روایت کرتے ہیں بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے رمضان مبارک کے اندر وہ ادب و احترام کرتا ہے قیامت والے دن اللہ پاک نے روزے دار واسطے ایک جنت وچ ایک دروازہ بنایا ہے جن کا نام ہے باب الریان وہ دے وچ صرف روزے دار کے اندر داخل ہوے گا صرف روزے دار نمازی نہیں زکات دینے والا نہیں حج کرنے والا نہیں صدقہ و خیرات کرنے والا نہیں فرمایا باب الریان روزے دار والا دروازہ وہ کا نام ہی اللہ نے روزے دار والا دروازہ رکھا جنت کے 8 دروازے دے وچوں ایک دروازے کا نام باب الریان ہے جڑا بندہ روزے دار ہوے گا نا اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ اے دروازہ میں تیرے واسطے بنایا ہے لہذا کہ تو داخل ہو کے جنت کے اندر داخل ہو جا اندر چلا جا کسی اور بندے کو اجازت نہیں ہوے گی کوئی اور بندہ بھاوے کتنا مرضی متقی پرہیزگار نیکوکار ہے کسی کو اجازت نہیں صرف روزے دار بندے کو اجازت ہوگی اس دروازے کو گزرے گا اندر داخل ہو جائے گا اور اللہ پاک اعلان فرما دے گا جس ٹائم تک روزے دار گزرتے پہلے دروازہ کھلا رہے جس ٹائم روزے دار ختم ہو جائے گا اللہ فرمائے گا وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا یہ روزے دار بندے کی فضیلت ہے اس وجہ سے رمضان مبارک کا مہینہ ہے ان کا کو احترام سارے اوپر بڑا ضروری ہے سننا حدیث مبارکہ بڑی خوبصورت اور اکثر اس کا میں سناتا ہی رہتا ہوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سے بڑی توجہ دی حامل میں کو حدیث پاک سنا رہا ہوں بڑی توجہ چاہیے سب دی نبی پاک تشریف فرما نے صحابہ بیٹھے ہوئے سامنے ایک صحابی دوڑتا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا آ کے انہیں رولا پانا شروع کر دیتا اونچی اونچی آواز لگانا شروع کر دی تھی کہہ دو کہ کھپ پانی شروع کر دی تھی اونچی اونچی چیخوں پکار کرنا شروع کر دی تھی کہتا ہے کہ حضور میں برباد ہو گیا میں ہلاک ہو گیا میں تباہ ہو گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہنم میں چلا جاؤں گا اونچی اونچی آواز ہونے لگانا شروع کر دی تھی جس طرح آواز لگا رہے ہیں نبی پاک نے پوچھا اے میرے پیارے صحابی دس صحیح کی ہویا کہ یہ مسئلہ کی عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے کی حالت کے نام اپنی بیوی کے قریب چلا گیا تے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہذا روزہ میرا ٹوٹ گیا کہ حضور تمہاری نظر کرم چاہیے حضور کو یہ حل فرماؤ سبحان اللہ یہ حل فرماؤ توجہ رکھنی ہے اس بات پہ مسئلہ ہویا صحابی نو پریشانی ہوئی صحابی نو مشکل پیش آئی صحابی نو تے بارگاہ کی دی وچ آیا کہہ سکتا سی نے یا اللہ روزہ ٹوٹ گیا لہذا اللہ نے اپنی حل کر دے نا حضور دی بارگاہ چاہیا سبحان اللہ نبی پاک دی بارگاہ چاہیا اللہ پاک کی قرآن سے کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ يَظْلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا اے لوگوں جس نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لو پھر ادھر ادھر جان کی ضرورت نہیں پنجواں سپارہ پڑھ کے دیکھو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ آ جاؤ جو سوال ہے جو مشکل ہے جو پریشانی ہے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ عرض کر دو اودا تھوڑا حل بھی نکل آئے گا سبحان اللہ حل نکل آئے گا وہ صحابی حضور کی بارگاہ
انہوں پتا سی میرا مسئلہ حل ہونا ہی حضور کی بارگاہ ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. نعرہ غوثیہ. آگے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ ٹوٹ گیا, حضور کا حال دسو, حل کیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شریعت کا تقاضا ہے, اس کی سنو. شریعت کہتی ہے کسی بندے کا اگر روزہ ٹوٹ گیا نا, روزہ وہ بندہ سب تو پہلے اگر وہ دیکھو غلام ہے, غلام تے غلام آزاد کرے. آج کل غلام نہیں پائے جاتے, حضور کے زمانے کے غلام سے. آج کل تو غلام نہیں ہے, آج کل تو ایسے نوکر ہوتے ہیں, بندے رکھے ہوتے ہیں, لیکن وہ نوکر غلام کے درجے نہیں ہوتے. غلام وہ چیز ہوتی. فرمایا غلام آزاد کر. عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو حیثیت نہیں, میں تو خود کسی کا غلام ہوں, لہذا میں غلام آزاد نہیں کر سکتا. شریعت کا دوسرا تقاضا ہے, حدیث پاک ہے. فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا پھر دینے کا تو 60 روزے رکھ. عرض کرتا یا رسول اللہ ایک روزہ رکھا نہیں جاتا, 60 کی کو رکھا. سبحان اللہ. 60 کی کو رکھا گا, ایک تو رکھا نہیں گیا. یا رسول اللہ 60 کی کو رکھا گا. نبی پاک نے ارشاد فرمایا پھر دینے کا 60 بندیاں کو کھانا کھلا, مسکین لوگ ہون, غریب لوگ ہون, انہاں کو کھانا کھلا دے, تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا. سبحان اللہ. عرض کرتا یا رسول اللہ میں تو خود محتاج ہوں, میں کہ 60 بندیاں کو کھانا کھلا سکتا. تین سی شریعت کے تقاضے, غلام آزاد کر, 2 مہینے کے روزے رکھ, ایک روزہ ٹوٹ جائے اور 60 بندیاں کو کھانا کھلا. ایک کام نہیں کر سکتا. تینوں کو میں جواب دے دیتا. میرے تو تھوڑے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضور نے فرمایا پھر دینے کا اے 3 کام تو نہیں کر سکتا. عرض کرتا نہیں کر سکتا, تینوں کی طاقت میں نہیں رکھتا. نبی پاک نے فرمایا پھر دینے کا بیٹھ جا. سبحان اللہ. کچھ بول دے یار, سبحان اللہ. میرا بھی احساس کرو, میرا بھی روزہ ہے. میں اگر تم سنا رہے تو میرا بھی روزہ ہے. بولو سبحان اللہ. توجہ رکھنا, 3 کام شریعت کرے اور ایک تقسیم شریعت. ایک غلام نہیں آزاد کر سکتا, 60 روزے نہیں رکھ سکتا, 60 بندیاں کو کھانا نہیں کھلا سکتا سی. ایک شریعت ہے اور اس کو اگے کے لیے میں کرنے لگا ہوں, حضور کا اختیار ہے. نبی پاک نے جو کل ارشاد فرمایا وہ اختیار مصطفیٰ ہے. نبی پاک نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابی بیٹھ جا. صحابی نے اور کوئی سوال نہیں کیتا, بیٹھ گیا. سارے صحابہ وہ بیٹھے تھے, عرض کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ارشاد فرمایا ہے. تھوڑی دیر ہوئی, ایک بی بی کھجوروں کا ٹوکرا لے کے حضور کی بارگاہ حاضر ہو گئی. عرض کرتی یا رسول اللہ تمہاری بارگاہ میں تحفے طور پہ, ہدیہ کے طور پہ پیش کرنیاں. نبی پاک نے فرمایا کہ رکھ دے. جس تم تحفہ رکھ دیتا نے, بی بی نے رکھ دیتا. نبی پاک نے فرمایا وہ سائل کتھے, سوال کرنے والا وہ کھڑا ہو گیا. عرض کی یا رسول اللہ میں سوال کیتا سی, میری حاجت سی, مینوں مشکل پیش آئی سی, میں روزہ توڑیا سی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے کہا اے ٹوکرا کھجوروں کا اٹھا لے, جا مدینے کے جتنے غریب مسکین تے یتیم لوگ نے انہاں کو تقسیم کر دے, تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے. اسی نے سبحان اللہ کہہ دو. اتنی طاقت تو کوئی نہیں, لیکن انشاءاللہ سبحان اللہ کہو گے تو نیکی میں اضافہ ہو جائے گا یار. توجہ کرو, رمضان شریف میں اور زیادہ اضافہ ہو جاسی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی گل ارشاد فرمائی, ٹوکرا چک لے جا, مدینے میں جتنے مسکین غریب لوگ نے انہاں کو تقسیم کر دے, تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جاسی. لیکن پھر ہاتھ بن کے کھڑا ہو گیا, عرض کرتا ہے پورے مدینے کے اندر میرے تو بڑا محتاج ہے ہی کوئی نہیں, مسکین تے یتیم ہے ہی کوئی نہیں, غریب بندہ ہے ہی کوئی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اودی لاچاری لے, اودی مسکینی والے, اودی یتیمی والے, اودی غریبی والے دیکھا. نبی پاک نے جب اگلی گل ارشاد فرمائی نا, فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر. جڑا اللہ پاک نے مصطفیٰ کو خطاب دیتا ہے, جملے کا تسی استقبال کرنا ہے, گل وقت سبحان اللہ بھی کہنی ہے, جو اس کو کس کے دن استقبال کرنا ہے. اور وہ جس دن سرکار نے گل ارشاد فرمائی, ہاتھ بن کے کھڑا ہو گیا, عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں ایک کام بھی نہیں کر سکتا کیونکہ میں غریب ہوں, میں مسکین ہوں, یا رسول اللہ میں لاچار ہوں, میرے تو وجہ کوئی محتاج کوئی نہیں. نبی پاک نے فرمایا پھر لے جا, اٹھا لے, اٹھا کے اپنے گھر لے جا, اور گھر لے جا کے اپنے بچیاں کو بھی کھلانا ہے, اپنے آپ بھی کھانا ہے, تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا. آمین مسلمان کا توجہ فرما. نبی پاک کی بارگاہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا, عرض کرتا ہے صدا وصدا ربے تیرا
وسدا ربے تیرا دوبارہ رسول اللہ صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ رسول اللہ صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ رسول اللہ کی بھودا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ۔ آؤ میرے مسلمانوں ذرا توجہ فرماؤ، حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروانے لے۔ ایک دن تہجد کے ٹائم وضو کروا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ربیہ کی منگنا چاہتا ہے مانگ، جو منگے گا تینوں میں دے دیواں گا۔ میری مشکات یہ حدیث پاک میں توجہ رکھنا، حضرت ربیہ بن کعب نے کوٹھیاں نہیں منگیاں، جائیداداں نہیں منگیاں، زمیناں نہیں منگیاں، بینک بیلنس نہیں منگیا، سونا نہیں منگیا، چاندی نہیں منگی، دنیا کی عیش و آرام نہیں منگی۔ انہوں پتہ سی کہ نبی پاک کی رحمت جوش کے اندر آئی ہوئی ہے۔ سرکار نے بڑے عرش بعد سوال فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کو حضرت ربیہ بن کعب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں چاہنا وہاں کے لیے توڑا دنیا کے اندر ساتھیاں تو وضو کرواتا پیا، جنت کے اندر بھی توڑا ساتھ نصیب ہو جائے، جنت کی توڑا ساتھ نصیب ہو جائے۔ حضرت ربیہ نے جس طرح عرض کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا اے ربیہ عورت کو ساتھ مل جائے گا، اس تو علاوہ کوئی چیز مانگ۔ حضرت ربیہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب توڑا ساتھ مل گیا میرے واسطے کافی ہے۔ اور غریب بندے کو کی چاہیے جڑا بندہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہے، حضور نبی پاک علیہ السلام تک منگتا بیٹھا ہے، اس بندے واسطے بڑی گل ہے کہ حضرت ربیہ نے جس طرح سرکار نے بشارت دے دی تھی آپ کو فرمان دیتا کہ تو دنیا کے اندر میرا ساتھی ہے، جنت کے اندر بھی تو میرا ساتھی ہوئے گا۔ کہ حضرت ربیہ بن کعب یہ گل کرتے ہیں صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ میرے بھائی ذوق پیدا ہو جائے گا، رحمت اللہ پاک کی اترنی شروع ہو جائے گی، کیفیت پیدا ہو جائے گی، جس طرح ساری مسجد کے لیے جمود آئے گی صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گل میں نہیں کی تھی، حضرت ابو ہریرہ نے یہی گل کرتے رہے نبی پاک کی بات عرض کرتے رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی گلاں تھوڑے کو سننا ساریاں بھول جانا، حضور کو یاد رکھنی ہے باقی بھول جانا۔ نبی پاک نے فرمایا کی چاہنا ہے عرض کرتے رہے یا رسول اللہ کوئی دعا دے کوئی وظیفہ دسو، نبی پاک نے فرمایا اپنی چادر اٹھا کے زمین پہ بچھا دیتی، حضور نے اس طرح ہوا کے اندر فضا کے اندر ہاتھ کو بلند کیتا، اس طرح کر کے چھڑ گیا، حضور نے اندر ڈال دیتا، فرمایا ہو انہوں لپیٹ کے اپنے سینے دے لگا رہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے سینے دے جس طرح لپیٹ کے لگائی، فرماتے ہیں کتنی گلاں بھولی ہوئی سی ساریاں یاد آ رہی ہیں۔ کہ آپ حضور کی بارگاہ ہاتھ بن کے کہتے ہیں صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ رسول اللہ۔ بڑا بندہ مکے تے مدینے کی آس لے کے بیٹھا ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل و کرم کے نال جویں اللہ نے میرے تے کرم کیتا ہے، اللہ پاک نے میرے تے کرم کیتا ہے، انشاءاللہ تواڈے تے بھی کرم ہو جاوے گا، تسی بھی اوتھے جا کے انہاں دی زیارت کرنا ہوے گا۔ اپنا تصور بنا کے جو صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ کی بہتا غریباں دا گزارا۔ حضرات کرام شہر بخارا کے اندر ایک
مجوسی رہتا سی مجوسی ایک دن نا بازار کے اندر جا رہے تے اون دے نالوں دا بیٹا بھی سی مجوسی نے دیکھا کہ ان کا بیٹا رمضان المبارک کا مہینہ حالانکہ وہ غیر مسلم ہے لیکن رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے تو مجوسی نے دیکھا کہ ان کا بیٹا بازار کے اندر سڑک کے اوپر کھڑے ہو کے شرعام کھانا پینا کھا رہے شرعام کھائی جا رہے انہیں جناب اتھے ہی کھڑے ہو کے اپنے بیٹے کو ایک تھپڑ بسی دیتا تھپڑ مار دیتا جس تک تھپڑ مارا انہیں کہا بیٹے پھر پتہ نہیں مسلمانہ دا رمضان کا مہینہ چل رہا ہے سبحان اللہ مسلمانہ دا رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے تو تو شرعام کھائی جا رہے ہیں اس بیٹے نے کوئی جواب دیتا ابا جان پیارے ابا جان تسی بھی تو شرعام کھاتے ہو تسی بھی تو کھانا پینا کھاتے ہو تسی تو رمضان کا ادب و احترام نہیں کرتے تو باپ نے کوئی جواب دیتا بیٹا میں تو گھر کے بیچ بیٹھ کے کھانا نا شرعام تو نہیں کھانا تو کوئی شرعام کھا رہے ہیں تو رمضان مبارک کا مہینہ ہے مسلمان دیکھیں گے انہاں کے دل کے اندر کی گل پیدا ہوگی کہ اے بندہ شرعام کھائی جا رہا ہے جس جب انہیں شرعام بچے کو تھپڑ مار دیتا کچھ عرصے کے بعد وہ بندہ فوت ہو گیا مجوسی سی غیر مسلم سی پہلے غیر مسلم سی جس طرح فوت ہو گیا دنیا کو چلا گیا کسی اللہ والے نے کسی نیک بندے نے انہوں اپنے خواب کے وچ دیکھا سبحان اللہ خواب وچ دیکھا توجہ رکھنا ادب و احترام کرن دا کتنا درجہ کتنا انعام دیتا ہے توجہ رکھنا میرے بھائی جس ٹائم خواب کے وچ کسی اللہ کے نیک بندے نے انہوں دیکھا نا تے پوچھا کوئی سنا تیرے نال کی معاملہ ہویا تو تو غیر مسلم سی تیرے نال معاملات کیویں گزرے انہیں عرض کی تھی انہیں کیا حضور گل یہ ہے کہ جس دن میں بچے کو شرعام تھپڑ ماریا سی نا کہ تو شرعام کھانا پینا نہ کھا رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے مسلمانوں کا مہینہ ہے پیارا ہے عظمتاں والا رحمتاں والا برکتاں والا نعمتاں والا شفقتاں والا مہربانیاں والا کہ لہذا ادب و احترام کر اس وقت میں ادب کیتا سی رمضان کا احترام کیتا سی بھاویں میں مسلمان نہیں سی لیکن رمضان کا ادب کرم دی برکت دے نال جس جب میں فوت ہویا نا اللہ نے مجھے کلمہ نصیب فرمایا میں کلمہ نصیب فرمایا سن لو ایک غیر مسلم پہلے غیر مسلم سی کلمہ نہیں پڑھتا سی لیکن اس بندے نے جس دن رمضان کا ادب احترام کیتا اللہ پاک نے مرد کو پہلے کلمہ نصیب بھی کیتا مسلمان بھی ہو گیا ایمان والا بھی ہو گیا اور اللہ پاک نے دوسرا انعام یہ عطا فرمایا کہ جس جب اللہ کی بارگاہ وچ پہنچا رب العالمین کی بارگاہ وچ پہنچا قبر کے وچ پہنچا اللہ پاک نے کرم یہ فرمایا کہ اللہ نے ان کی بخشش و مغفرت فرما دی کتنا کرم ہے انہیں تھے کہ اللہ پاک نے ایک تا ایمان والا بنایا کلمہ نصیب کیتا اور دوسروں کی بخشش فرما دی اے برکت ہے رمضان کا ادب کرم دی میں ایک انٹرویو سن رہا سی ایک انٹرویو آخری گل کوئٹہ کے اندر ایک جج صاحب کہہ رہے سی جج صاحب مسلمانوں نے بڑی غور کی گل ہے کیا ہم مسلمان ہیں نا میرے گال کرنی پہ رہی کیونکہ میرے سوچ کے بیٹھا میرا حق بھی بنتا ہے فرض بھی بنتا ہے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہیے نا سارے لوگ میرے سپیٹ جتنے میں بیٹھا ہوں سب کو جھنجھوڑنا چاہیے میں اگر دکاندار ہوں تو مجھے جھنجھوڑنا چاہیے میں اگر کوئی کاروبار کرنا تو مجھے دیکھنا چاہیے کہ رمضان مبارک کا مہینہ چل گیا ہے اور ان جگہ کی ادب و احترام والی بات کرنے لگا میں جج صاحب کا انٹرویو سن رہا سی کوئٹہ کے اندر جج صاحب جس طرح اپنی کرسی پہ بیٹھے نا انہیں اتنے مسلمانوں نے مخاطب ہو کے کیا انہیں کہا اے نال اپنے ہمسائے ملک ہے چائنا جس ٹائم وہ غیر مسلم نے چائنا والے غیر مسلم مسلمان نہیں چائنا والے غیر مسلم تے وہ جس ٹائم رمضان کا مہینہ ہوتا ہے نا اگر چائنا کے اندر کوئی چیز 10 روپے کی ہے نا تو مسلمانوں کی وجہ تو 5 روپے کی کر دیں گے سبحان اللہ یہ وہ جج صاحب کی گل کر رہے ہیں میں اپنی نہیں کرتا ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتی لیکن میں کہا مسلمانوں سے لیا لگا چھوٹی ہے توجہ جناب انہیں کہا کہ جڑی چیز 10 روپے کی ہوتی ہے بیرون ممالک کے وچ مسلمانوں کا ملک نہیں اور جڑی چیز 10 روپے کی ہوتی ہے وہ مسلمانوں کی وجہ تو 5 روپے کی کر دیں تاکہ مسلمانوں کو خریدنے کے اندر مشکل نہ آئے سبحان اللہ ساڈے والے الٹ ہے میں کل ہی سنتا پیا سی وہ فیس بک پہ انہوں نے ایک ویڈیو دی تھی پہلا روزہ سی وہ کہہ رہا سی کسی منڈی کے اندر کہہ رہا سی کہ جناب
وہ خود بندہ دس رہا سی کہ اسی خربوزے والی پیٹیاں خریدتے پے اور خربوزے والی پیٹی جی رمضان تو پہلے 1200 روپے کی سی وہ پہلے روزے کو 2000 روپے کی ہوگی پھر دسو تو صحیح میں اوپر تک گل کرتا ہوں سارے خود نہیں چاہے کوئی کسی بھی پاکی کے نام تعلق رکھتا ہے کیونکہ اسی ہیں مسلمان سارا تعلق ہے نبی پاک کی ذات نام نبی پاک کی ذات میں سارا تعلق ہے دنیا داری کے اندر ختم ہو جانی ہے قبر کے اندر سرکار نے دکھانا ہے نہیں دکھانا کتنے تسی بیٹھے ہو کتنے مسلمان اسی ہیں اجائی عرب مسلمان سب نے قبر کے اندر جانا ہے سرکار نے جا کر وہ دکھانا ہے سرکار نے پوچھ لینا ہے تو بھوکے دے نال 10 روپے کی چیز لوگوں کو 50 روپے کی بیچ جا سی 10 کو مسلمان ہے 10 تو مسلمان ہے رمضان مبارک کے اندر میں خود میں اس چیز گواہ 5 روپے کی چیز سامنے رمضان کو پہلے دے رہے سی تسی آپ دسو وہ چیز اس طرح کی 50 روپے کی ملتی تھی مسلمان ہے اس رمضان مبارک کا عام کا مقصد یہ ہے کہ رمضان مبارک کے اندر لوگوں کو ریلیف ملے لوگوں کی ٹینشن پریشانی مصیبت ختم ہو تاکہ رمضان کے برکتہ ہر بندہ سمیٹ سکے ہر بندے کو حاصل ہو اس وجہ سے بینوں اور قوم سارے لوگ اپنی اپنی اصلاح کرنی چاہیے اصلاح کریے جیس پلیٹ پارک کو اصلاح شروع کریں گے ہو سکتا ہے کسی تک یہ گل پہنچے اے ویڈیو بنتی پئی جس طرح نے یوٹیوب تے جانا ہو سکتا ہے کسی تک یہ گل پہنچے اللہ پاک انہوں نے ہدایت عطا فرمائے اللہ پاک راہ راست لے آئے اللہ پاک انہوں نے کرم فرما دے اللہ پاک انہوں نے سیدھے راستے پہ چلا دے اللہ پاک سب ہدایت کرے اور رہنمائی والی زندگی عطا فرمائے اور نبی پاک کی زندگی کے مطابق جڑے سرکار کے فرامین ہیں انہوں نے مطابق اپنی زندگی کو سمان کی گزار کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین عطا فرمائے